وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. 20واں پارہ رکوع نمبر 15 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 648 نمبر صفحہ ہے. موبائل والے ساتھی ضرور قرآن کریم کھولا کریں، اور موبائل میں تو ترجمے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے. بات چل رہی تھی، توجہ ہے نا آپ کی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروع میں یہ بات فرمائی کہ کیا صرف ایمان کا دعویٰ کر لینے کے بعد تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہ کی جائے گی؟ آزمائش آئے گی. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائش جو ہے وہ سخت ہوگی. کبھی لوگ طعن و تشنیع کریں گے، الٹے الٹے نام رکھیں گے. کتنے لوگ داڑھی ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، ملا پتہ نہیں کیا نہ کیا کہتے ہیں. آزمائش ضرور ہوگی، اور یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی رہی. تو پھر مکہ میں کتنی آزمائش آئی. آپ سیرت نبویہ کو پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جو مسلمان ہیں، نہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں. تو پتہ کس طرح چلے ہمیں کہ کتنی مشکلات ہمارے اکابر نے جھیلی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. میں تنقیص کے لیے نہیں کہہ رہا. اکثر ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، شاید ان سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں قرآن کا ترجمہ کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا. اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے. آزمائش آئے گی. ایمان ہوگا تو آزمائش آئے گی. یہ طریقہ ہے، اور آزمائش مختلف طریقوں سے ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلا نمونہ دکھایا حضرت نوح علیہ السلام کا، اجمالی طور پر جو آپ نے پچھلی دفعہ سماعت کیا. اب دوسرا نمونہ حضرت ابراہیم کا دکھایا. وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کو میں تھوڑا دہرا دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوجھتے ہو، اور اللہ کے علاوہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور ان کے بارے میں جو تم نے ایک خود ساختہ عقیدہ گھڑ لیا ہے، یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے. روزی کا مالک کون ہے؟
لہذا اللہ سے روزی مانگو، صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی ذات کا شکریہ ادا کرو، لوٹ کر بھی تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تسلی کے کلمات دیے کہ میرا پیغمبر اگر تمہیں جھٹلائیں تو پہلی امتیں بھی جھٹلاتی رہیں، پیغمبر کے ذمے تو بات پہنچا دینا ہے۔ درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اوپر اور عقیدہ آخرت کے اوپر دلائل دیے، اور پھر آج کی آیت بھی اس درمیانی بات کو تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف قرآن دوبارہ آ جائے گا۔ توجہ اب ہے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات کے انکار سے مراد آیات حسیہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ آیات تنزیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ آیات حسیہ جس طرح انبیاء کے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا، آپ نے دکھایا، یوں زمین پہ بیٹھ کے آپ نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ معجزہ دکھایا تو لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، تو معجزے کا انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں لاٹھی ڈالی اور لاٹھی سانپ بن گئی، انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغل میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، چمکتا ہوا نظر آیا، انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ آیات حسیہ کا انکار کیا جائے یا آیات تنزیلیہ کا، اس میں توحید کا انکار کیا جائے، رسالت کا انکار کیا جائے، یا تمام احکامات شرعیہ میں سے کسی حکم شرعی کا انکار کیا جائے تو یہ اس کا مصداق۔ کوئی نماز کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، جہاد کا منکر ہے، یا کسی سنت کی توہین کرتا ہے یا سنت کو خفیف سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تمام چیزیں آیات اللہ کے انکار کے اندر آئیں گی۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، آیات حسیہ ہوں، معجزہ ہوں یا آیات تنزیلیہ ہوں، اس کے اندر جو احکامات شرعیہ ہیں ان کا انکار ہو، اللہ کی توحید کا انکار ہو، نبی کی رسالت و نبوت کا انکار ہو، یہ تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اب معنی سننا اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر، والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ معجزات کا انکار ہو، عقیدہ توحید کا انکار ہو، عقیدہ رسالت کا انکار ہو، عقیدہ آخرت کا انکار ہو، یا احکامات شرعیہ میں سے کسی چیز کا انکار ہو، وہ لوگ اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ آج بھی کئی کلمہ گو ایسے ہیں، عملاً وہ ایسے ہیں کہ گویا آخرت نے آنا ہی نہیں ہے، صرف دنیا کی تگ و دو، آخرت کا عقیدہ اگر ان لوگوں کا نہیں ہے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوں گے۔ میری رحمت سے قیامت کے دن بچے گا بندہ تو اللہ کی رحمت سے بچے گا۔ تو جب اس دن اس انکار والے عقیدے کی وجہ سے جب وہاں جائے گا تو وہاں یہ اپنی آنکھوں سے عملاً یہ چیز دیکھ لے گا کہ اب اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں آئے گی، اور جب رحمت الہی نہیں سے نا امیدی پیدا ہو جائے گی تو پھر ٹھکانہ جنت تو نہیں ہوگا۔ بولتے نہیں، ایک تو نماشے تو ساں بلاونا بڑا اوکھا، خفتے تو ساں جگاونا بڑا اوکھا، تے نماشے بلاونا اوکھا، تے جمعے والے داڑے بھی جگاونا بڑا اوکھا تھی وینا گرمیاں ٹکر کھا کے آیا چنگا رج کے اتو پکا چل بات آکھا بھائی جمعہ ٹائم تے پڑھایا کرو، عبدالقیوم آنا جمعہ ٹائم تے پڑھایا کرو، میں ٹائم تے آنا 1 بجے میں ٹائم دیتا ہوں، میں 1 بجے آنا، تسی اگر پونے 2 آ تو تھوڑا قصور ہے، پونا گھنٹہ لیٹ، الٹا تسی آئے تے آکھا ماں بھائی تسی ٹائم تے نہ پڑھے نے، کیوں بھائی میں ٹائم دسا نہیں، آج کل کیڑے ٹائم ہے، تو جڑا 2:15 آیا وہ میں کو کیوں آکھے، میں اسا نہیں آکھنا بھائی تو گھنٹہ لیٹ آیا، اللہ راضی تھی ہوں تیرے علاج تے میں تن گھنٹہ اور سنائی، کیوں میں میری دلیل اگر کمزور ہے تو جواب دو، میں دسا بھائی جماعت کتنے بجے کھڑی ہو سی،
یہ تو میں دسا بھائی سوا ایک بیان شروع ہو سی اگا میں کوئی نہیں دسا وہ میں نے لیٹ نہ آکو لہذا بولے کرو نا تھوڑے. یہ لوگ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائیں گے؟ تو پھر جنت نہیں ملے گی, کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی. اولئک لہم عذاب علیم. یہ آیات الہیہ کے منکر اور عقیدہ آخرت کے منکر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں تمام احکامات الہیہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے. اسی عقیدے کے اندر جب کمزوری پیدا ہوتی ہے تو بندہ گناہ کرتا ہے. دیکھو نہیں, احتساب کا ڈر جب ہوتا ہے تو پھر بندہ غلطیاں نہیں کرتا, اور جب احتساب ہی کا ڈر ختم ہوتا ہے تو بندہ غلطیاں کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لے. اب یہاں تک بات تھی اللہ تعالی کی جانب سے ایک حضرت ابراہیم کے قصے کے بعد. اب آ جاؤ حضرت ابراہیم کا قصہ. پیچھے آنا نو, آیت نمبر 16 کا مفہوم 17 کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اس وقت کو بات چل رہی تھی کہ ایمان ہوگا تو آزمائش, بولتے نہیں ہیں, ایمان ہوگا تو آزمائش, اس کے لیے نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا, باپ مخالف ہو گیا, قوم مخالف ہو گئی, پورا قبیلہ مخالف ہو گیا, پورا وطن مخالف ہو گیا. کتنی مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئیں اور ایمان کی وجہ سے. جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو, اسی سے ڈرو, اگر تم کچھ سمجھتے بوجھتے ہو تو یہ اس سے ڈرنا اور اس کی عبادت کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم نے ایک خود ساختہ عقیدہ گھڑ لیا ہے, اور جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں. روزی مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ. عبادت کرنی ہے تو صرف اسی اللہ کی کرنی ہے, لہذا واشکروا لہ, اسی ذات کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون, تم نے اپنی زندگی کے حساب و کتاب کے لیے لوٹ کر بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعوت تھی. اب آ جاؤ آیت نمبر 24 کے اوپر. یہ درمیان میں ادخال الہی تھے, اللہ تعالیٰ کے کچھ جملے تھے. اب اس واقعے کا تتمہ یہاں آیت نمبر 24 میں ہے. ابراہیم نے جب یہ دعوت دی, فما کان جواب قومہ, تو نہیں تھا حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب, الا ان قالوا, مگر یہ کہ انہوں نے کہا. ابراہیم کی قوم کا جواب یہ تھا جب حضرت ابراہیم نے دلائل سے اپنی دعوت دی. قرآن میں دوسرے مقامات پر آتا ہے وہ قوم چاند کی پوجا کرتی تھی, سورج کی پوجا کرتی تھی, ستاروں کی پوجا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلائل سے چاند کی عبادت کی نفی کی, سورج کی عبادت کی نفی کی, ستاروں کی عبادت کی نفی کی. پھر بتوں کو توڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. جب پوری قوم میلے کے اوپر لگی گئی, کلہاڑا حضرت ابراہیم نے لے کر بتوں کو توڑا اور بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا. یہ بھی ایک نفسیاتی پہلو سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. قوم واپس آئی, بھائی ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا اچھا ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان معبودوں کی نفی کرتا ہے, اس سے پوچھو. اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم کو کٹارے میں لایا گیا, حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ جو اس نے کیا ہے اس نے تو کر دیا, یہ جو بڑا کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اسی سے پوچھ لو. یہ سارے دلائل مختلف اوقات میں باپ کو بھی سمجھائے, قوم کو بھی سمجھائے, قبیلے کو بھی سمجھائے, اور اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ. قوم نے کہا, قوم کا جواب یہ تھا کہ بھئی اس کے پاس دلائل سے اس سے بحث نہیں کرنی, اس نے ہمارا سینہ جلا کے رکھ دیا ہے, ہمارے معبودوں کی نفی کر کے اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. کیا کر دو؟ قتل کر دو, جلا دو. اب باپ بھی اس میں شامل ہے, باپ بھی. قرآن نے واقعہ نہیں بتایا یہاں اس مقام پر, تفسیری روایات میں, تاریخی روایات میں بہت کچھ آتا ہے. لہذا یہ فیصلہ ہو گیا قتل نہ کرو, اس کو آگ میں جلاؤ. اعلان ہو گیا بھائی
اس گستاخ کو جلانا ہے. ان کے نزدیک ابراہیم کیا تھا؟ گستاخ ہی تھا نا. جلانا ہے. لکڑیوں کا چندہ مانگا گیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. 3 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی. ایک بوڑھی مائی کمر جھکی ہوئی، وہ بھی جتنی لکڑیاں اٹھا سکتی ہے اٹھا کے آ رہی ہے. اس سے پوچھا گیا بھائی اس لکڑی کو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بس اس گستاخ کو جلانا ہے، میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جا رہی. 3 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی. اور بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ایک آلہ ایجاد کیا گیا، منجنیق، جس کو اب توپ کہہ لیں. اس کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر دور تک پھینکا جاتا. اسی کے بعد اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس بندے کا نام بھی روایات میں آتا ہے جس نے وہ آلہ ایجاد کیا. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مہینے کے بعد جب آگ جلائی گئی، نمرود نے تخت شاہی بچھایا، پوری قوم آ گئی اور آگ جلائی گئی. اس منجنیق کے اندر، اس پینگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل کپڑے اتار کر، ننگا کر کے، برسیوں سے باندھ کر آگ کے اندر پھینک دیا گیا. تھوڑی آزمائش ہے. ہمیں تو بس ملا کہہ دیں گے، ہمیں تو ترقی کا دشمن کہہ دیں گے، ہمیں تک تو کوئی ہاتھ تو نہیں اٹھاتا نا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے باندھ کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا. اب آگ کے اندر جناب ابراہیم پہنچے تو اللہ نے اسی آگ کو، آگ نے رسیاں تو جلا دی، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی ہو، سلامتی والی بن جا. تفسیری روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دی. ابراہیم اس کے اندر ٹہل رہے ہیں. نمرود نے جب یہ دیکھا کہ آگ، باپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا، رسیاں جل گئیں، لیکن آگ کیا بن گئی؟ تعجب تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر؟ غلام احمد پرویز نے انکار کیا اس کا، اور پڑھے لکھے لوگوں نے ہاں آگ کیسے باغ بنتی ہے. پرویزیوں سے کوئی پوچھے جو قطرہ تمہارے باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں پہنچا، اس سے تجھ جیسا بدخور کیسا پیدا ہوا؟ حیات تعجب پہ کریں، نہیں سمجھ آئی تین میں نکل پوری سال اندر مٹھیا نہیں، باقی تو سرکھیاں بنیاں. پوچھے بھائی اس گندے قطرے سے جو تو بنا ہے کس طرح بن گیا ہے؟ جس نے تجھے انسان بنایا گندے قطرے سے، اسی نے اس آگ کو باغ و بہار بنا دیا. خطاب ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہیں پہ بس نہیں، پرویزیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آگ میں نہیں ڈالا گیا. تو یہ خطاب کس کو ہے؟ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. غلام احمد پرویز کی پیروی کسی ان پڑھ آدمی نے نہیں کی، تمام پڑھے لکھے جاہلوں نے غلام احمد پرویز کی فکر کی تابعداری کی ہے. اور آج اس کی فکر کا نام لینے لیوا دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں. اس وقت اس کو طوطی بولتا تھا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، تو علماء نے اس وقت جواب دیا تھا. بہرحال خیر میرا اس طرف جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ باپ بھی ابراہیم کے اوپر ایمان لے آتا اور قوم بھی، لیکن انہوں نے ایمان، انہوں نے کہا ابراہیم بس ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، آپ اس اب وطن کو چھوڑ دیں، کسی اور خطے میں چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑھاپا ہے، 80 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والے ان کی چچا زاد بہن جو ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، بڑھیا ہے ایک وہ، اور دوسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط جن کو اللہ نے بعد میں نبوت سے سرفراز فرمایا. 80 سال کی محنت میں 2 بندے مسلمان ہوئے. ایک بیوی نام کیا ہے؟ سارہ سین کے ساتھ، اور دوسرا بھتیجا حضرت لوط. یہ 2 ایمان لائے، نکل پڑے عراق سے ملک شام کی طرف. اب آپ اللہ فرما رہے فانجاہ اللہ، انہوں نے پروگرام بنایا قتل کر دو، جلا دو. انہوں نے جلانے کی پوری کوشش کی. رب کا خطاب آ گیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. فانجاہ اللہ، ہم نے
اس کو نجات دے دی اس آگ سے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نجات دے دی. نجات تو ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ جو اس صورت میں توجہ دلوا رہا ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلوا رہا ہے کہ ایمان ہوگا تو امتحان بھی آئے گا. امتحان ابراہیم کا کوئی آسان تھا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کے اندر 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیابی حاصل نجات دی. من النار، کس سے؟ اب پرویزیوں سے کوئی پوچھے اور پرویزیوں کے پیروکاروں سے کوئی پوچھے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، آگ میں نہیں ڈالے گئے تھے تو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ان فی ذالک، اب بات سمجھ آئے گی. ان فی ذالک، بے شک اس آگ والے واقعے کے اندر، لآیات، البتہ دلائل موجود ہیں، لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون کہا، لقوم، قرآن والے بولے نا، لقوم. یہ واقعہ کن کے لیے دلیل ہے؟ کس کے لیے؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سمجھ آئے تب بھی مانتا ہے نبی کی بات، سمجھ نہ آئے تب بھی مانتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو رسیاں جلانے تک تو آزادی دی، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، ابراہیم آ رہا ہے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بھی بن جا، ٹھنڈی بھی بن جا. آگ کو گلو گزار کر دیا. آگ جلاتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اور وہی آگ بچا دے تو کس کے حکم سے؟ یہ واقعہ دلیل ہے ایمان والی قوم کے لیے. کس قوم کے لیے؟ لہذا ہم نے کیا رکھنا ہے اس بات کے اوپر؟ ایمان رکھنا ہے، اس کے لیے دلیل ہے. اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر تو اعتراض ہی اعتراض ہوگا، اعتراض ہی اعتراض ہوگا، پھر تو بات حل نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح کر دی ایمان والوں کے لیے دلائل ہے. وقال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کے علاوہ بت بناتے ہو. کیا بناتے ہو؟ بت. اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے ہو. اللہ کو بھی مشکل کشا کہتے ہو، اپنے ان گھڑے ہوئے معبودوں کو بھی مشکل کشا کہہ دیتے ہو، اللہ کو بھی کھوٹی قسمتی کھڑی کرنے والا کہہ دیتے ہو. جو تم نے بت بنائے ان کو بھی یہی کہہ دیتے ہو. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ دنیا کی زندگی کے اندر محبت کے سبب، دنیا کی زندگی کے اندر محبت کے سبب، جس کے ذریعے دنیوی زندگی میں آپس میں دوستی قائم رکھنا چاہتے ہو، اس لیے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو. اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے، ایک یونٹی اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تم نے بت پرستی ایجاد کی کہ ساری قوم کے اندر وحدت رہے گی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پیر بھائی بڑھن واسطے. کیوں بھائی؟ یہ جو پیر بھائی کی ایک اصطلاح ہے وہ ایک وحدت کی دلیل ہوتی ہے نا، وحدت کی نشانی ہوتی ہے. تم نے ان بتوں کی عبادت جو شروع کی ہے مودۃ بینکم. دوسرا مفہوم، اور یہ راج مفہوم ہے، سوسائٹی کے اثر سے تم نے سمجھ بوجھ کر بتوں کی پوجا نہیں کی، بلکہ دیکھا دیکھی ہمارے آبا و اجداد یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کیا کر دیا؟ یہی کام کر دیا. آج کتنے لوگ آپ ان کو دعوت دیں بھائی درس قرآن میں آئیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ درس قرآن دینے والے تو دوسرے مسلک کے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا بندہ بھی. تو اپنی برادری کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے تم ہدایت کی طرف نہیں آتے، گمراہی کے اندر آپ جمے ہوئے ہیں اسی محبت کے سبب. تو پھر یاد رکھنا، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. تم ایک دوسرے کا، آج دنیا میں تو برادری بچانے کے لیے تم پیغمبر کی بات نہیں سننا چاہتے نا. دنیا کے اندر تو سوسائٹی کو بچانے کے لیے بھائی میں آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، جس برادری کا میں حصہ ہوں، وہ برادری مجھے معاف
لہذا میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار. آج یہ ماحول ہے یا نہیں ہے؟ کئی لوگ ایسی بات, یہی پیغمبروں کے زمانے میں کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندان, ہماری سوسائٹی, ہمارے دوست احباب, ہماری معاشی سرگرمیاں وہ متاثر ہوتی ہیں. بات تمہاری ٹھیک ہے, وہ دل کو لگتی ہے, سننے کے لیے بھی دل کرتا ہے, لیکن میں مجبور ہوں. میں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تو اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی معیشت کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے نبی کی بتائی ہوئی بات کی طرف نہیں آنا چاہتا, تو پھر یاد رکھنا ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض, پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. یہ کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, وہ کہے گا میں کو زبردستی کی ہے, تو اپنے اختیار سے رہ رہا, تو اگر زیادہ چلا جاتا, تجھے اگر سمجھ آ رہا تھا یہ حق تھا, اب تو اپنا گمراہی کا ملبہ میرے اوپر تو نہ ڈالنا. قرآن کے دوسرے دلائل میری اس بات کی تائید کرتے ہیں جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ثم یکفر بعضکم ببعض, قیامت کے دن تم انکار کرو گے, اور صرف انکار تک بات نہیں رہے گی, وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرو گے کہ تیری وجہ سے میں قرآن نہ سن سکا, تیری وجہ سے میں سیرت نہ اپنا سکا, تیری وجہ سے میں نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا. آج لعنت کرے گا وہ اس کے اوپر, اور وہ لعنت کرے گا. یہ مرنے کے بعد یہ آنکھ کھل جائے گی. لہذا اب وقت ہے, ہر آدمی نے اپنے ایمان کا خود حساب دینا ہے, ہر آدمی نے اپنے اعمال کا. اگر اس کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں قرآن کی طرف جاؤں, تو وہ سوسائٹی کی کوئی پرواہ نہ کرے, قرآن و سنت کی مجلس میں آ جائے اور اپنے ایمان کو جلا بخشے اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بن جائے. وگرنہ قیامت کا دن تو ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے, لیکن یہ نہ لعنت اور نہ حسرت, یہ بالکل یہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, اور وہاں کوئی مدد کرنے والا بھی تمہیں میسر نہیں آئے گا. آج اب مجھے بتائیں, خالق کائنات اس حد تک بات کو کھول رہا ہے, پھر بھی ہم کبھی برادری, کبھی جتھا, کبھی سوسائٹی, کبھی محلہ, کبھی بڑے, کبھی چھوٹے, کبھی تنظیم, اور یہ چیزیں بہانہ بناتے رہیں, تو پھر قیامت کے دن مأواکم النار, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اللہ کریم نے فرمایا فآمن لہ لوط, یہاں تو حضرت ابراہیم کی بات تھی. فآمن لہ لوط, حضرت ابراہیم کے لیے ایمان لائے ان کے آگے, ان کی دعوت کے اوپر حضرت لوط. کون؟ لوط. یہاں بیوی کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت سارہ بوڑھی ہیں, اولاد نہیں ہے حضرت ابراہیم کی, عمر 100 سال. کتنی؟ بیوی کی عمر ہے 80 سال, یا 120 سال عمر ہے حضرت ابراہیم کی, اور بیوی کی عمر ہے 100 سال, اولاد نہیں ہے. اسی سفر میں حضرت ابراہیم کو ایک لونڈی دی گئی ہاجرہ, حضرت سارہ کو, اور وہ ہاجرہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دی. حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ شادی کر لی. اب بیویاں کتنی ہوگی؟ ایک ہاجرہ اور دوسری. اب میں سمجھاتا ہوں بات. ایمان لایا ان کا بھتیجا حضرت لوط, اور انہوں نے کہا کہ اب جلنے والی کام تو ہوئی نہیں, آپ اس وطن سے چلے جائیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعا کرتے ہیں, وقال, کہتے ہیں انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں. کدھر؟ رب کی زمین بڑی وسیع ہے, ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اب حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کا اصل وطن کون ہے؟ عراق. کون سا عراق؟ موصل کے علاقے کے. یہاں سے چھوڑا, مصر گئے, اور مصر سے شام گئے, ارض بیت المقدس, فلسطین. فلسطین کون گیا؟ بولتے نہیں ہے, حضرت ابراہیم. اس کے بعد حضرت میں ترجمہ کر لوں تو میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. فلسطین چلے گئے. انہو هو العزیز الحکیم, کہتے ہیں کہ میرا رب کامل غلبے کا مالک ہے, اور ساری حکمتوں کا مالک کون ہے؟ میرا رب ہے. لہذا اگر تم مجھے جلا کر بھی, اگر تمہیں امن نہیں آیا, تمہیں چین نہیں آیا, مجھے چاہتے ہو کہ میں اس وطن سے نکل جاؤں, تو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. عراق کو چھوڑا, فلسطین چلے گئے.
اب وہاں چلے گئے جہاں اولاد نہیں تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, بڑھاپے میں ہم نے ابراہیم کو بیٹا دیا, اس کا نام کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں, اسحاق. پھر ابراہیم کی زندگی میں وَيَعْقُوب, اسحاق کو بیٹا دیا, اس کا نام ہے یعقوب. اس کا بیٹا کیا ہے؟ ابراہیم اب دادا بن گیا ہے. ابراہیم کی عمر 200 سال ہوئی. 100 سال کے بعد بیٹا ملا, نام کیا ہے؟ اسحاق. پھر اسحاق کی شادی ہوئی ابراہیم کی زندگی میں, پھر پوتا آیا, اس کا نام کیا ہے؟ یعقوب. توجہ ہو, یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے عربی میں عبداللہ, اردو میں اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرا بندے کو کہتے ہیں, ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں, اللہ کا. یعقوب اس کا لقب ہے اسرائیل, اس کی نسل ہے بنو اسرائیل, بنو اسرائیل. وجعلنا, ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں, جب یہاں تو اولاد نہیں تھی, ساری آزمائشوں میں پاس ہو گئے, وطن چھوڑ دیا ابراہیم نے, دین نہیں چھوڑا, عراق کو چھوڑ کر ارض فلسطین چلے گئے. وجعلنا, پھر وہاں ہم نے بڑھاپے میں بیٹا اسحاق دیا, پھر بڑھاپا اور ہو گیا, ہم نے ابراہیم کی زندگی میں پوتا یعقوب دیا. پھر یہی پہ ہم نے بس نہیں کی, وجعلنا, جب ابراہیم ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوتا گیا, وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب, ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھ دیا اور کتاب کو بھی رکھ دیا. نبوت بھی آئندہ کے لیے کس کی اولاد میں؟ بولتے نہیں ہیں, مزہ نہیں آتا. نبوت بھی آئندہ کے لیے کس کی اولاد میں, اور کتاب بھی آئندہ کے لیے کس کی اولاد میں؟ سنو, اب میں بات سمجھاتا ہوں. اما سارا سے دیا اسحاق, اسحاق کی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہوا یعقوب. یعقوب کی نسل میں کتاب بھی, یعقوب کی نسل بنی اسرائیل ہے. موسیٰ بھی اسی میں, تورات بھی اسی میں, داؤد بھی اسی میں, زبور بھی اسی میں, عیسیٰ بھی اسی میں, انجیل بھی. اما ہاجرہ سے دیا اسماعیل, دوسری بیوی ہے اما ہاجرہ سے دیا بیٹا, اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل. اور اسماعیل سے ایک ایسا دیا جو پوری کائنات کا سرتاج ہے, جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, جس کو محمد. اب سنو, ابراہیم کی اولاد میں آئندہ کے لیے نبوت بھی رکھ دی, کتاب بھی رکھ دی. اب تورات آئی تو ابراہیم کی نسل میں, زبور آئی تو ابراہیم کی نسل میں, انجیل آئی تو ابراہیم کی نسل میں, قرآن آیا تو ابراہیم کی نسل میں موسیٰ آیا, تورات بھی لے کر آیا. ابراہیم کی نسل میں داؤد آیا, زبور بھی لے کر آیا. ابراہیم کی نسل میں عیسیٰ آیا, انجیل بھی لے کر آیا. ابراہیم کی نسل میں محمد رسول اللہ آیا اور قرآن بھی لے کر آیا. ابراہیم امتحان برداشت کرتا رہا. ہم نے صلہ یہ دیا کہ ابراہیم آئندہ کے لیے نسل ابراہیمی میں, نبوت بھی نسل ابراہیمی میں چلے گی اور کتاب شریعت بھی نسل. کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت یعقوب کی نسل میں 4000 نبی آئے. کتنے؟ 4000 نبی. اور پوری کائنات کا سرتاج بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں, جو بیٹا ہے حضرت ابراہیم کا. اب اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں ابو الانبیاء, ابو الانبیاء کا باپ. ان کا اصل وطن عراق ہے. عراق کو چھوڑا, ہجرت کر کے کہاں گئے؟ فلسطین. اس لیے کہتے ہیں فلسطین کو ارض انبیاء, اور ارض انبیاء کے اوپر اب یہود قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے دفاع کر رہے ہیں. ہم کبھی احتجاج کر کے, کبھی ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے, کبھی اپنے حکمرانوں کو متوجہ کر کے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور فلسطینیوں کی زمین کے اوپر غیر لوگ جن کو آباد کیا گیا تھا وہ لوگ آج قابض بن رہے ہیں, اور امریکہ سردار ان کے پیچھے ہے. اور امریکہ کہتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو مصر میں بسا دو. ہم کہتے ہیں جن کی سرزمین ہے اس زمین کے حقدار بھی وہی ہے, لہذا ہم امریکہ کے اس دعوے کی کبھی بھی تائید
اگر ہم میدان میں نہ نکلتے تو ہماری یہ لتو پتو کی عادت جو ملکوں کی ہے، یہ کہتے جناب تساں آکھ دیتا مصر تو باقی ان کو کہاں جانا چاہیے؟ ہم رکاوٹ ہیں ان کے مصر میں جانے کے لیے، وگرنہ ہمارے حکمران کبھی کا اعلان کر دیتے۔ کیا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ بولتے نہیں۔ باقی رہی بات درمیان میں کہ آپ اپنی یونٹی کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اگر اس ضمن میں ہماری سیاست چمکتی ہے تو چمکتی رہے، ہماری یونٹی مضبوط ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اسرائیل کا جھنڈا لے کر میدان میں آ جائیں، آپ بھی اپنی یونٹی کو متحد کو مضبوط کر لیں، آپ بھی اپنی جو ہے سیاست کو مضبوط کر لیں، دیکھ لیں گے اے گو اور اے پتہ چل جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو اتنی گندی تربیت ہو گئی۔ اب واقعے کا مجھے یقین نہیں ہے کہ واقعہ ہوا یا نہیں، اگر ہوا ہے تو ہمارا سابقہ صدر اس نے کل یا پرسوں امریکہ کے اندر جو بات کی، حب الشیء اعمی و یسم یومی و یسم، کہ کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اگر اس نے یہ جملے کہے ہیں تو یہ کفریہ جملے ہیں کہ عمران خان کو اتنی مقبولیت مل گئی ہے کہ معاذ اللہ کئی انبیاء کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ کتنی اندھی عقیدت ایک فاسق فاجر کے ساتھ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ مقابلہ انبیاء کے ساتھ تو خدا کے لیے استغفار کا بندوبست کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور بندے کو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ہم نے نبوت کہاں رکھی آئندہ کے لیے؟ بولتے نہیں۔ آئندہ کے لیے کتاب کس کی نسل میں رکھ دی؟ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ابراہیم ایمان کو ترجیح دیتا رہا اور مصائب کو ہنس کے جھیل لیتا تھا۔ باپ میدان میں آیا، پرواہ نہیں کی، قوم میدان میں آئی، پرواہ نہیں کی، قبیلہ میدان میں آیا، پرواہ نہیں کی، وقت کا بادشاہ نمرود میدان میں آیا، پرواہ نہیں کی، وطن چھوڑنا پڑا، پرواہ۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوئی، جب ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہو گیا، ہم نے کہا ابراہیم اب جا، ایک ابیاب ہو گیا وادی ہے حجاز مقدس کے اندر، وہاں جا کر ان کو چھوڑ کے آنا ہے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا اور وجہ بھی نہیں بتانی۔ وہاں ابراہیم واپس آ گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد قبیلہ بنو جرم وہاں آیا، وہاں آبادی ہوئی۔ پھر ابراہیم کو حکم ہوا کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، باپ بیٹا تیرا اب جوان ہو گیا ہے، اس کعبہ کو از سر نو تعمیر کرو۔ بیت المقدس بھی ابراہیم کی نسل میں قبلہ ہے اور بیت اللہ بھی ابراہیم کی نسل میں، اس کا والی محمد الرسول اللہ ہے۔ میں مختصر لفظوں میں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو ٹچ دیا ہے۔ آپ اگر مطالعے کے شوقین ہیں یا آپ علماء کی بات سنتے رہتے ہیں تو یقیناً میری یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں آ گئی ہوں۔ سنو، یہ تو دنیا میں ہم نے اس کو دیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو دنیا کے اندر بھی اس امتحان کی کامیابی کا اجر دیا۔ آج یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، امت محمدیہ کہتی ہے ابراہیم، ہر ایک کہتا ہے ابراہیم ہمارا پیشوا ہے، لیکن رب نے اپنے مقام پہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ لیکن ابراہیم کی عزت ہر ایک کر رہا ہے۔ زمانہ تو حاسد تھا، اس وقت تو ابراہیم کو ماننے والا سوائے لوط کے، سوائے ان کی بیوی کے ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ ہمارا ابراہیم ہمارا پیشوا ہے، بلکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے، یہ جو ہندو برہما کہتے ہیں، برہما اپنے معبودوں کو، وہ برہما اس کی اصل بھی وہ ابراہیم کی نسل کی طرف جاتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر بھی اس کو نیک نامی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر تو ابراہیم نیک لوگوں کے اندر ابراہیم کا شمار ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، پھر حضرت لوط کا امتحان آ رہا ہے۔ میرا دل تو تھا اس کو بیان کرتا، لیکن اب وقت پورا ہو گیا ہے، لہذا یہی پہ اکتفا آپ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرا زور سے پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا، لطف آئے نا آپ کے پڑھنے کا، والذین کفروا
بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرکوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ سارے پڑھے، زور سے پڑھے۔ فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔